وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لرن عربک ود عبدالجبار کے ویورز کو میرا السلام۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انفوگرافکس، مائنڈ میپس، فلیش کارڈز اور دیگر جو بھی سہولیات دستیاب ہیں ان کی مدد سے آپ کو اچھے سے اچھے انداز میں سمجھایا جائے تاکہ جو نالج آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو عربی کا جو رول ہے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہم ما اور من کا استعمال کرتے ہیں، تو یوزیج آف ما اینڈ من ان عربک، اس کا میں نے ایک مائنڈ میپ تیار کیا آپ کے لیے، اس کی بیس پہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا جنرل کنٹیکسٹ اینڈ فنکشن جو ہے نا دیکھتے ہیں۔ تو اگر جہاں تک بات کریں اس کے پرپس کی، استفہام یعنی انٹروگیشن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو آپ ما اور من کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کویشچن مارک جہاں پہ آپ نے لگانا ہو، جیسے حمزۃ الاستفہامیہ یا ما۔ حمزۃ الاستفہامیہ کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، ما اور من کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کویشچن کے لیے عربی میں یا الف لگایا جاتا ہے یا ما اور من کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک جنرل کنٹیکسٹ ہے۔ سمپل رول کیا ہے ما اور من استعمال کرنے کا، کہ ما یوز کریں گے چیزوں کے لیے اور من یوز کریں گے انسانوں کے لیے یا عقل چیزوں کے لیے۔ اب میں آپ کو ما اور من کے بارے میں الگ سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ما کا دیکھیں، انگلش میں واٹ۔ اس کی ڈیفینیشن اور یوزیج کی بات کریں تو یہ نان عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ما جب بھی استعمال کریں گے سوال میں تو پھر سامنے کوئی غیر عاقل بے جان چیز ہونی چاہیے، اور ایک تو نان لیونگ ہو، نان ہیومن ہو، اور کوئی بھی آبجیکٹ ہونا چاہیے۔ اب اس آبجیکٹ کی کیا مثالیں ہیں نان عاقل کی؟ وہ آپ کے سامنے ایک چیئر ہو سکتی ہے، کوئی آپ سے پوچھے ما ھذا، تو آپ آگے سے کہتے ہیں ھذا کرسی یوں، ٹیبل ہے، کوئی اس کی طرف اشارہ کرے گا ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا، تو آپ ان چیزوں کی ووکیبلری جانتے ہوئے بتائیں گے ھذا کرسی ھذا مکتب ھذا مروحۃ ھذا غرفۃ ھذا نافذۃ ھذا باب ھذا حجر۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو مثال میں دی گئی ہیں، ان کو آپ یوز کرتے ہوئے ما کا استعمال کریں گے۔ کوئی بھی بے جان آئٹم ہو تو آپ ما کا استعمال کریں گے۔ اور اب اس سے جو کویشچن کی کچھ ایگزامپل ہیں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں واٹ از دس، اردو میں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو عربی میں پوچھا جاتا ہے ما ھذا۔ تو یہ جو آپ کو اوپر میں نے مثالیں دی ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کہتے ہیں انگلش میں واٹ از دس، اردو میں یہ کیا ہے، اور عربی میں ما ھذا۔ یا واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، تو عربو میں کہتے ہیں ما اسمک، اگر وہ میل ہے تو ما اسمکا، اور اگر فیمیل ہے تو ما اسمکی۔ اور واٹ از دی کلر آف دا بک، ما لون الکتاب، یعنی کہ اس کتاب کا رنگ کیا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھنا ہے تو آپ کہیں گے ما لون الکتاب، واٹ از دی کلر آف دی بک۔ تو امید ہے کہ آپ ما کا استعمال سیکھے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے آپ جنرل کنٹیکسٹ اور اس کا فنکشن بھی پتہ چل گیا۔ اب میں آپ کو من کے استعمال کا بتاتا ہوں۔ سیم مائنڈ میپ میں نے ریڈی کیا ہے، ڈیفینیشن اینڈ یوزیج پہ آ جائیں۔ تو یہ عاقل انٹیلیجنٹ بینگ کے لیے یوز ہوتا ہے، جاندار چیز ہونی چاہیے، اور اپلائی کریں تو سمپلیفائی کریں تو ہیومنس، اینجلس، جنس، یعنی کہ پلانٹ ارتھ پہ یہ ہیومنس کے لیے یوز ہوگا، اور اگر آپ قرآن مجید اور حدیث سیکھ رہے ہیں تو فرشتوں اور جنوں کے بارے میں بھی جو ٹیکسٹ ہوگا اس میں یہ یوز ہوگا۔ اب اس کے کویشچنس کی کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی بندے کو سامنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہو از دس، من ھذا، یا ہو از یور ٹیچر،
من معلمک، ہو کیم من جا ہونا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی جاندار عاقل کے بارے میں سوال کریں تو من کا استعمال کریں، اور بے جان چیز کی طرف اشارہ کریں تو ما کا استعمال کریں۔ امید ہے کہ یہ مائنڈ میپ آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں اسی طریقے سے لرن عربک ود عبدالجبار کے اس کورس میں لیٹسٹ ٹیک کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے لیے یہ چیزیں کی جائے۔ جزاک اللہ۔